ان کے لیے جہنم میں بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ ان کو حمیم اور غساق پینا پڑے گا۔ غساق سے مراد پیپ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ غساق جہنم میں ایک وادی کا نام ہے۔ اس میں 330 محل ہوں گے۔ ہر محل میں 330 کمرے ہوں گے۔ ہر کمرے کے 40 کونے ہوں گے۔ ہر کونے میں 330 بچھو ہوں گے اور ہر بچھو کی دم میں 303 زہریلے ڈنک ہوں گے۔ ہر ڈنک میں اس قدر زہر ہوگا کہ اگر وہ اپنا زہر پورے جہنم میں پھینک دیں تو سارے جہنم والے اس سے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ وہ برا ٹھکانہ ہے جو جہنم میں سرکشوں کے لیے ہوگا۔ اس مقام پر آل محمد کے بڑے بڑے دشمن ہوں گے۔ بنو امیہ والے ہوں گے اور ان کے بعد والے ہوں گے جنہوں نے بعد میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کیے ہوں گے۔ وہ بنو عباس کے ظالم اور ان کے بعد والے ہوں گے۔ جہنم میں لوگ ان ظالموں سے کہیں گے تمہیں ہم خوش آمدید نہیں کہیں گے۔ ایک اور قبیلے والے کہیں گے تم کو اہلاً مرحبا نہیں کہا جائے گا کہ تمہاری وجہ سے آج ہم اس برے مقام پر ہیں۔ اس کے بعد بنو امیہ والے کہیں گے اے خدایا جن کی وجہ سے ہم یہاں ہیں ان کو دگنا عذاب دے۔ پھر مرید کہیں گے کہ خدایا جس نے ہم کو یہاں پہنچایا ہے اس کے عذاب کو جہنم میں دگنا کر دے۔ پھر خود ہی کہیں گے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں شریر لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ ہم نے ناحق ان کا مذاق اڑایا تھا۔ اب ہماری نگاہیں ان کی طرف سے پلٹ گئی ہیں اور انہیں تلاش کر رہی ہیں۔ یہ اہل جہنم کا باہمی جھگڑا ایک امر حق ہے۔ آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 64۔ دشمنان آل محمد جہنم میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ایک بندے کو بھی جہنم میں نہیں دیکھ رہے جن کو ہم تمام لوگوں سے برا گمان کرتے تھے، یعنی ہم علی علیہ السلام کے شیعوں کو برا شمار کرتے تھے۔ آج ہمیں ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نظر نہیں آ رہا۔ کیا ہم ناحق ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے یا ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے؟ یہ اہل جہنم کی آپس کی گفتگو ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم سب اس وقت جنت کی نعمات سے لطف اندوز ہو رہے ہوگے اور تمہارے دشمن تمہیں جہنم میں تلاش کر رہے ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا کہ تمہارے ساتھیوں کا کیا حال ہے؟ اس نے عرض کیا کہ مولا لوگ ہم کو بہت برا شمار کرتے ہیں۔ وہ ہمیں یہود و نصارہ، مجوسیوں اور مشرکوں سے بھی برا شمار کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم تم میں سے 2 بندے بھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ پھر فرمایا خدا کی قسم ایک بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اہل جہنم وہ ہیں جن کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ وہ کہیں گے ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم جہنم میں ان لوگوں میں سے کسی مرد کو بھی نہیں دیکھ رہے جن کو ہم سب سے زیادہ شریر اور برا شمار کرتے تھے۔ کیا ہم ویسے ہی ان کا مذاق اڑاتے تھے یا ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو گیا ہے؟ اہل جہنم میں یہی باتیں ہو رہی ہوں گی۔ پھر فرمایا وہ لوگ تمہیں جہنم میں تلاش کر رہے ہوں گے، حالانکہ خدا کی قسم تم میں سے وہ ایک مرد کو بھی وہاں نہیں پائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ وہاں تمہیں تلاش کریں گے۔ جب تم میں سے کوئی ایک بھی ان کو نظر نہیں آئے گا تو ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے جن کو ہم سب سے برا شمار کرتے تھے۔ کیا ہم ایسے ہی ان کا مذاق اڑا رہے تھے یا ان کو دیکھنے سے ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو گیا؟ پھر وہ آپس میں ان باتوں پر ایک دوسرے سے بحث کریں گے جو وہ دنیا میں تمہارے لیے کہتے رہے ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو بصیر سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمہارا ذکر کیا ہے جب اس نے تمہارے دشمنوں کے حالات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اور جہنم میں جہنم والے کہیں گے ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم ان کو نہیں دیکھ رہے جن کو ہم سب سے برا شمار کرتے تھے۔ کیا ہم ان کا ویسے ہی مذاق اڑاتے تھے یا ہماری آنکھوں کو وہ دکھائی نہیں دے رہے؟ فرمایا خدا کی قسم اللہ کی مراد تم ہو، اس نے اس میں تمہارے غیر کا ارادہ نہیں کیا۔ تم اس دنیا والوں کے نزدیک سب سے برے ہو حالانکہ تم جنت میں لطف اندوز ہو رہے ہوگے اور تمہارے دشمن تمہیں جہنم میں تلاش کر رہے ہوں گے۔ جناب سماع بن مہران امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی تھے۔ جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام نے فرمایا کہ سماع تمام لوگوں سے بدترین لوگ کون ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ فرزند رسول ہم ہیں۔ آپ کا چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ آپ ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے تھے
کہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اے سما، لوگوں کے نزدیک برے ترین لوگ کون ہیں؟ سما نے عرض کیا کہ خدا کی قسم، اے فرزند رسول، میں نے آپ کے سامنے غلط بیانی نہیں کی۔ لوگوں کے نزدیک ہم ہی سب سے برے لوگ ہیں، کیونکہ وہ ہمیں بدترین لوگ سمجھتے ہیں، ہمیں کافر اور رافضی کہتے ہیں۔ امام نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، تم اس وقت کیسے ہوگے جب تمہیں جنت میں لے جایا جائے گا اور دوسرے لوگوں کو جہنم میں لے جایا جائے گا، اور وہ لوگ جہنم میں تمہیں تلاش کریں گے اور ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا وجہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم سب سے برے اور شریر شمار